اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تاریخ لکھنے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارخ۔ ممکن ہے کہ دوسرا نام لقب ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہی صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ملکوت مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے رغبہ سے رغبوت اور رہبہ سے رہبوت، اس سے مراد مخلوقات ہے، جیسا کہ ترجمہ میں یہی مفہوم اختیار کیا گیا ہے۔ یا ربوبیت ہے، یعنی ہم نے اس کو یہ دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی، یا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ارض زمین کی تہوں تک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امور غیبی کا مشاہدہ کرایا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے غروب یعنی ڈوب جانا تغیر حال پر دلالت کرتا ہے کہ کسی کی حالت اب بدل گئی ہے، جو حادث ہونے کی دلیل ہے، اور جو حادث ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ قدیم چیز معبود بن سکتی ہے، حادث چیز معبود نہیں بن سکتی۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب آفتاب کو یعنی سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ شمس سورج عربی میں مؤنث ہے، لیکن یہاں پر اشارہ مذکر ہے، مراد طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پر پرستوں کو مغالطہ لگا رہا اور وہ اس کی پرستش کرتے رہے۔ اجرام فلکی میں سورج سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ روشن، اور انسانی زندگی کے بقا اور وجود کے لیے اس کی اہمیت اور افادیت محتاج وضاحت نہیں، اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے کہ یہ اجرام فلکی میں سب سے بڑا جو ہے ستارہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودی کی بے حیثیتی کو واضح فرما دیا۔ یہ تو بہت بڑا ہے لیکن ڈوب جاتا ہے، اتنا کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ بھی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو میں بیزار ہوں، اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں،
جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا خالق کوئی اور ہے، جس کے حکم کے یہ تابع ہیں، جس کے حکم سے یہ نکلتے ہیں اور جس کے حکم سے یہ ڈوب جاتے ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نقصان نفع پہنچانے پر کس طرح سے قادر ہو سکتے ہیں، طاقت رکھ سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نو مولود یعنی نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی دنوں میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائے۔ وہی غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے، لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں، اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں، اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔ تو یہ کوئی کہانی اگر مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ سے بچانے کے لیے غار میں رکھ دیا گیا تھا، تو ایسی کوئی بات سند سے ثابت نہیں ہے، اور قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی غار میں جا کر یہ ساری باتیں نہیں کر رہے، بلکہ قوم کے سامنے ہی یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ، اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت اور پہچان ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ چہرہ کہنے سے چہرہ مراد نہیں ہوگا، پوری شخصیت مراد ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ رب العالمین ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآنی آیات کے مطابق اپنے ایمان، عقیدہ اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔